نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات أو كما قال عليه الصلاة والسلام سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضی اللہ تعالی عنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم عزیز دوستو، یہ محرم کا مہینہ ہے. یہ مہینہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی یہ مہینہ تھا. جو فضیلت، جو بربریت اس وقت اس مہینے کی تھی، وہی فضیلت، وہی بربریت ابھی بھی ہے. ایسا نہ ہو کہ امام حسین کی شہادت کے بعد اس مہینے کی فضیلت بڑھا دی گئی ہو. ایسا کچھ نہیں ہے. اس وقت بھی اللہ کا ہی مہینہ تھا اور اس وقت بھی اللہ کا ہی مہینہ ہے. پہلے بھی وہی اللہ تھا اور ابھی بھی وہی اللہ. پہلے بھی انسان وہی تھا، ابھی بھی انسان وہی ہے. بس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے مل جل کر جو ہے اس چیز کو، اس رویے کو تبدیل کر دیا ہے، بدل دیا ہے. اگر ہم لوگ قرآن و حدیث کی سننا نہیں چاہتے ہیں، علماء کی سننا نہیں چاہتے ہیں، کم سے کم عقل سے بھی آپ مان سکتے ہیں، عقل کو بھی لے سکتے ہیں. ایک گھر میں شادی ہو اور دوسرے گھر میں جنازہ ہو. اب تو وہاں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ اس کے ہاں میت ہو گئی ہے، اب شادی والے جو ہے اس نے ڈی جے وی جے سب منگا لیا ہے اور زوردار ڈی جے بجا رہا ہے. اگر دشمن سے دشمن بھی رہے گا، کافر سے کافر بھی رہے گا، وہ کہے گا بھائی اس کے ہاں میت ہوئی ہے، جنازہ ہے، شادی کو روک دیا جائے، تاریخ کو تبدیل کر دیا جائے، ڈی جے کو بند کر دیا جائے، شادی کے ماحول کو ختم کر دیا جائے. کیونکہ ہمارے گھر کے بغل میں جو ہے ایک میت ہوئی ہے، ایک جنازہ رکھی ہوئی ہے، پہلے اس کو مدفون کیا جائے، اس کے بعد کچھ اور کیا جائے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی عقل سے بھی ختم ہو گئے ہیں. امام حسین جب شہید ہوئے، اب اس کے نام سے ڈھول بجانا، ماتم کرنا، ڈانس کرنا، ناچنا، لٹھاری پھیرنا، یہ کہاں سے عقل کہتی ہے کہ کیا جائے؟ شہید ہوا ہے ہمارا حسین، شہید ہوا ہے اللہ کے نبی کا نواسا، شہید ہوا ہے حضرت علی کا جو ہے بیٹا، شہید ہوا ہے فاطمہ الزہرا کا بیٹا، شہید ہوا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. اب جو ہمارے گھر میں شہید ہو، ہمارا شہید ہو، اور ہم اس کے نام پہ یہ کون سی عقل کہتی ہے کہ ہم ڈھول بجائیں، تاشا پیٹیں، تعزیہ بنائیں، ماتم کریں، منت سماجت کریں؟ یہ کون سی قرآن کہے گی یا کون سا حدیث کہے گا؟ یہ تو عقل بھی گوارا نہیں کرے گا. یہ عقل بھی منع کرے گا کہ تم کر رہے ہو جو یہ غلط ہے.
لیکن ہمارے لیے اور آپ سب کی، ہم لوگوں کی، دنیا کی اس وشے کے اندر عقل بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو کسی نے مثال دے کر کہا کہ پہلے کے لوگ ٹھیک تھے۔ ہندوستان جب آزاد نہیں ہوا تھا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جب ایک ساتھ تھا، اس وقت لوگ ٹھیک تھے کہ محرم کا جب مہینہ آتا تھا کہ اتنا ڈھول اور تاشے، ڈی جے اور ناچنا، گایا شراب پی کر جو ہے بے تحاشا کتے کی طرح گلیوں کے اندر پھرنا، سمجھے، اس طریقے کا لوگ اس وقت نہیں تھے۔ اس کو مثال یہ دیا کہ پہلے کے لوگ ہی ٹھیک تھے، اب کے لوگ خراب ہو گئے۔ وہ کیسے کہ ایک کفن چور تھا اور کفن کی چوری کیا کرتا تھا، لیکن اس کا ایک لڑکا تھا، اس نے کفن چوری کر کے اپنے لڑکے کو پالا پوسا بڑا کیا۔ اب باپ کے مرنے کی باری آئی تو باپ نے بیٹے کو وصیت کیا کہ بیٹا، میں نے اپنی زندگی کے اندر تجھے کفن چوری کر کے پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے، اب میرے مرنے کے بعد تم ایسا کام کرنا جس سے میرا نام ہو، ایسا کام نہ کرنا جس سے میں بدنام ہوں۔ تو باپ نے وصیت کیا بیٹے کو۔ جب باپ مر گیا، اب بیٹا سوچا کہ میرے باپ کا نام میں کیسے اونچا کروں، تو باپ جو ہے قبر کے اندر ہی جنازہ کو چھوڑ کر کفن لے کے چلے جاتا۔ اب بیٹا سوچا کہ باپ کا نام کیسے ہو، بیٹے نے کیا کیا، جنازے کو قبر سے باہر نکالا اور کفن لے کے بھاگ گیا۔ جب دیکھنے والے لوگ دیکھے کہ جنازہ باہر ہے، مردہ باہر ہے، کفن غائب ہے، یہ کس کا کام ہے؟ سب نے کہا وہ کفن چور کے بیٹے کا کام ہے۔ تو لوگوں نے کہا اس کا باپ ہی ٹھیک تھا، مردہ تو اندر چھوڑتا تھا۔ تو بیٹے نے سوچنے لگا کہ میرا باپ کا اب نام ہو رہا ہے۔ یہی رویہ ہمارا قوم کا ہو گیا ہے کہ پہلے کے لوگ ہی ٹھیک تھے، جو کرتے تو تھے لیکن ایسا ماحول نہیں بناتے۔ ہم لوگ ایسا ہو گئے ہیں کہ اگر کرنا ہی ہے تو کھلا کرنا ہے۔ تو برائے کرم میرے محترم عزیز دوستو، اس مہینے کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ دوسرا مظلومانہ شہادت، جس کو تاریخ کہے گی کہ یہ مظلومانہ شہادت ہے، سب سے بڑا جرم والی شہادت ہے، جو امام حسین کی شہادت کی۔ اور اس کے اندر دو کرداریں ہیں۔ جس طریقے سے میسور کے اندر، ہندوستان میں ایک شہر ہے میسور، کرناٹکا، میسور والے نے ٹیپو سلطان کو جو ہے دھوکہ دیا، دھوکے کی عوض میں ٹیپو سلطان کا بھی شہادت ہوئی۔ اسی طریقے سے سعودی عرب کے اندر کوفہ جو گاؤں ہے، شہر کوفہ والے نے امام حسین کو دھوکہ دیا۔ دھوکہ یوں دیا کہ خط لکھنا شروع کر دیے۔ اگر خط لکھنے والے اس وقت کے زمانے میں پکڑا جاتا، گرفتاری ہوتی تو پھر پتہ چلتا، لیکن خط لکھنے والے کون تھے اس چیز کا پتہ نہ چلا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ 12,000 خط لکھے تھے۔ خط کیوں لکھا تھا کہ آپ ہمارے شہر آئیے، آپ کی جو یعنی حضرت علی کی جو شہید کر دیا گیا تھا، جو آپ کے باپ کی جو شہادت ہوئی تھی، ہم اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، اس کا بدلہ لیں گے اور اس کے عوض میں کوفہ کا آپ کو گورنر یعنی بادشاہ بنائیں گے، اور ہم لوگ آپ کے لیے تیار ہیں، آپ سے بیعت ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے سپورٹ میں کھڑے ہیں، آپ آئیے کوفہ۔ 12,000 خط لکھ کر بھیجے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو پڑھنے کے بعد، مسلم بن عقیل ایک صحابی ہیں، حالانکہ ہم ہی لوگوں کا کہیں سے اگر خط وغیرہ آ گیا، ہمیں یقین نہیں ہے اگر وہاں جائیں گے تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا، لیکن کسی اور کو بھیجتے ہیں، بھائی
ذرا وہاں جا کے معلوم کر کیا یہ خط جو آ رہی یہ حقیقت ہے کہ غلط ہے. تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تحقیقات کے لیے ان کو بھیجے وہاں. جب مسلم بن عقیل تیار ہوئے تو ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے تھے معصوم. اب باپ اگر نکلے گا تو بیٹا روئے گا ہی، تو وہ دونوں بیٹے رونے لگے کہ میں بھی جاؤں گا آپ کے ساتھ. حالانکہ منع بھی کیا گیا کہ بیٹے کو مت لے جاؤ، لیکن وہ بیٹا تیار نہ جانے کو جی نہیں، تو بیٹا ساتھ میں لے لیے. اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے ہیں تو لوگوں نے بہت بڑا استقبال کیا. لوگ ہجوم ہو گئے، ان کے سپورٹ میں آئے. کتنے لوگ وہاں جو ہے حضرت مسلم بن عقیل سے کے ہاتھ میں بیعت ہوئے، اور اسلام کا جیسا لگتا ہے ڈنکا بج گیا. اب جو صحیح معنی میں امام حسین کو یہاں بادشاہت ملے گی، ان کے ہاتھ میں لوگ بیعت ہوں گے، ایسا رویہ اختیار کیا ان منافقوں نے. ہمارے گاؤں میں کہ ہمارے شہر میں بھی اگر کوئی نیا نیتا اگر آ جائے، بھاشن ایسا بھاشن کر دے، تو حالانکہ ان کی بھاشن کو سن کر جو ہے لوگ اعتماد کرنے پہ آ جاتے ہیں کہ صحیح معنی میں یہ صحیح حق کام کرے گا. تو لوگوں نے ایسا استقبال کیا جس سے احساس یہ ہوا کہ یہاں صحیح معنی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہت دی جائے کہ ان کے ہاتھ میں لوگ مسلمان ہوں گے، بیعت ہوں گے. جب دیکھا یہ گاؤں کا ماحول رویہ ٹھیک ہے تو مسلم بن عقیل نے خط بھیجا کہ ہاں یہاں درست ہے، آپ آ جائیں. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو پڑھنے کے بعد وہاں سے روانہ ہونے لگے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکے بھی. بہت سارے صحابہ جمع ہو کر امام حسین کو روکے کہ آپ وہاں نہ جائیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ یوسف کا معاملہ کچھ الگ تھا لیکن قدرت نے کچھ الگ کیا. ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ کچھ اور تھا لیکن اسماعیل السلام کے ساتھ اللہ نے کچھ الگ کیا. تو میرا ارادہ مکمل ٹھوس بن چکا ہے. تو امام حسین وہاں سے نکل گئے. ابھی راستے میں ہی تھے، کوفہ کے گورنر، کوفہ کے بادشاہ نے عبید اللہ بن زیاد کو حکومت دے کر وہاں کا حاکم بنا کر ان کو بھیج دیا. بھیجنے کے بعد کوفہ کے تمام لوگوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد ایسا بھاشن کیا جو لوگ امام حسین پہ مر مٹنے کو تیار تھے، جو امام حسین کی کھاتے تھے، جو مسلم بن عقیل کی جو استقبال کیے تھے زوردار، ان کے سپورٹ میں تھے، ان کی بھاشن سن کر سب کا رویہ بدل گیا، سب کی نیت تبدیل ہو گئی، سب کا مزاج بدل گیا. مسلم بن عقیل کے خلاف آ گئے. وہ ایسا ترم بھرم ہو گیا مسلم بن عقیل کو. اب جو لوگ ان کو کاندھے پہ لے کے گھوم رہے تھے وہ لوگ آج ان کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ان کو راستہ نہیں ملی. ایک اہل بیت تھے، ہانی کے نام سے شاید نام ہے، ان کے ہاں جو ہے رکے. وہ اپنے مسلم بن عقیل کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن ان منافقوں نے، ان غداروں نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا. ابھی امام حسین راستے میں ہی ہیں. جب اس کی خبر امام حسین کو پہنچی، بہت بڑا صدمہ ہوا، غم ہوا. امام حسین سوچے بھی ہم واپس جائیں، لیکن کہا جو ارادہ بن چکا ہے اب میں واپس نہیں جاؤں گا، میں پھروں گا نہیں. تو امام حسین جب میدان کربلا پہنچے ہیں، عبید اللہ بن زیاد ظالم اپنے فوج کو میدان کربلا میں پہلے بھیج چکے تھے، وہاں بھیج دیے. ان کی راستہ کو روکا گیا، ان کو ستایا گیا. حالانکہ امام حسین نے وہاں 3 بات کہی. پہلی بات یہ کہی، یا تو مجھے واپس جانے دو، یا تو مجھے تمہارا جو حاکم ہے ان سے میری ملاقات کرنے دو. اور ایک بات کہی، لیکن ان تینوں باتوں میں ان لوگوں نے انکار کر دیا.
آخر میں جنگ ہوئی، ان کے حالانکہ پوری کی پوری خاندان کو، پوری کی پوری نسل کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔ ایک معصوم دودھ پیتا بچہ تھا، جب بچہ دیکھا کہ پیاس سے للک رہے ہیں، زبان باہر کو آ گئی ہے، خیمے سے نکال کر باہر آئے، یہ نہیں کہا کہ مجھے پانی دے دو، صرف جا کے اتنا کہا کہ معاملہ مجھ سے ہے، اس بچے سے تمہارا کیا قصور ہے۔ ایک ظالم نے ادھر سے تیر پھینکا اور بچے کی زبان حلق کو چیرتا ہوا نکل گیا، اور خون سے لبریز وہ بچے کو اپنے گود میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم انہی کو ماننے والے ہیں جو محرم کے نام پہ جو ہے ہم ماتم کرتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، تاشے پھرتے ہیں۔ تمہارے ہاں میت ہو، تمہارے ہاں شہید ہو، اور تم ماتم کرو، ڈھول بجاؤ۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، اسی میدان کربلا کے اندر امام حسین کو بھی شہید کر دیا گیا۔ آخر میں دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ممبر مسجد نبی کے مصلی پر ہوئی، تو امام حسین نے بھی وہاں اجازت مانگی، مجھے نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ عصر کا ٹائم تھا، ایک رکعت پڑھا، دوسری رکعت پڑھا، دوسری رکعت میں ہی جو ہے ظالم نے تلوار اٹھایا اور تن سے سر کو جدا کر دیا۔ لیکن اس وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ اور ہم کیسے مسلمان ہیں جو معمولی بہانے میں جو ہے نماز کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، کم سے کم اگر ہم قرآن کی نہیں سنتے ہیں، حدیث کی نہیں سنتے ہیں، علماء کی نہیں مانتے ہیں، کم سے اپنی عقل تو لگا کر دیکھیے، عقل سے تو کام کیجئے کہ یہ پیخانہ ہے، یہ کھایا جا سکتا ہے کہ نہیں کھایا جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کی قدر کریں، اس مہینے کی فضیلت کو سمجھیں، اس مہینے کے اندر عبادت کریں۔ امام حسین کے لیے جو ہے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، بخش سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ لیکن جو جہالت کے وقت میں تھا، جو ہم لوگوں کی باپ دادا کے زمانے بھی جو کر رہے تھے، دھرمی کھیلنا، جو ڈھولی بجایا کرتے تھے، وہ جہالت کا وقت تھا، اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھی۔ لیکن علم ترقی کر گیا ہے، ہر ایک کو علم ہے اب اس چیز کا، ہر ایک کو پتہ ہے۔ جس چیز کا علم نہیں تھا، انجان ہو کر کر رہے تھے، کوئی بات نہیں، جان کر کرنا اللہ کے ہیں اس کے اندر بہت خطرناک پکڑ ہے۔ اس لیے اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کریں گے، اس سے ہم بچیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب سیلاب کا زمانہ ہے، چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آ رہی ہے۔ اس سیلاب کے اندر بھی حالانکہ اس کے گھر سے باہر نکلنے کو جو ہے راستہ نہیں ہے، پانی ہے، لیکن پھر بھی گھر کے اندر ڈھول بجا رہا ہے۔ یہ کون سی قوم ہے کیا پانی بھگانے کے لیے ڈھول بجا رہا ہے؟ یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو بیچارے مسجد نہیں آتے ہیں، یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو کبھی مسجد کے اندر ہلکی مارنے بھی نہیں آتے ہیں، یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو دین کی باتیں، تعلیم، یہ تمام چیزیں اس کے کانوں میں نہیں پڑتی ہے، تو ان کو کون بتائے گا، ان کو کون سنائے گا، ان کو کون سمجھائے گا؟ تو ہم ہی لوگ ہیں، اگر ہم ہی لوگ انسنی کر دیں گے تو ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ اس لیے اگر ایسا ماحول ہو جائے تو اللہ کے واسطے ہم کھڑے ہوں، آپ کے ساتھ انشاءاللہ لوگ بھی کھڑا ہوگا اور لوگ بھی کھڑا ہوگا۔ اس چیز کو یہاں سے بنیاد سے ہی ختم کر دینا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔